سبھی ناظرین کو اس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے خانہ کعبہ میں ایک طوفان آیا، آسمانی بجلی گری جس نے ایک الگ ہی منظر برپا کر دیا۔ ناظرین، اسلامی کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے اور اسلامی تاریخ پڑھی جائے تو اس میں کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ خانہ کعبہ میں آسمانی بجلی گرے گی، آسمان سے ایک آواز آئے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں آنے والا طوفان اور آسمانی بجلی ظہور امام مہدی علیہ السلام کی نشانی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں حضرت مہدی علیہ السلام کے نزول کا ذکر فرمایا ہے۔ قرب قیامت میں امام مہدی علیہ السلام اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصاحب اور رفیق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ہم نام ہوں گے۔ ان کا اصل نام محمد ہوگا اور لقب مہدی ہوگا۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوگا، اور ان کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں۔ اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور 7 سال تک حکمرانی کریں گے۔ مزید کچھ نشانیاں ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اور بعد کے حالات۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے۔ آپ فتنوں کو ختم کریں گے اور آپ کی حکومت میں اس دنیا میں محبت اور الفت کا وہ رنگ ہوگا جو حضرات صحابہ کے دور میں تھا۔ تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی، اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے، جس کی مدت 8 سال سے 9 سال تک کے درمیان ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ مقام بیدا میں لشکر زمین میں دھنس جانے کی روایات امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تحریر فرمائی ہیں۔ لشکر کی تفصیل یہ ہوگی کہ وہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک امی شخص ہوگا، جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے زمانہ میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا۔ لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت اپنے بیدانامی جگہ جو حرمین کے درمیان پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس لشکر کا زمین میں دھنسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی، اور سفیانی کا خروج دراصل امام مہدی کے ظہور کی علامت ہوگا۔ اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا،
جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا۔ صرف یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا ظہور ہوگا، بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرۃ العرب سے۔ اس وقت دنیا کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا، اور چاروں طرف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملہ کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تابوت سکینہ مل جائے گا، جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقاد وابستہ ہیں۔ اس لیے وہ تابوت کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ مغرب کی طرف سے کئی گروہوں کا نمودار ہونا اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہوں گے جو مغرب کی طرف سے آئیں گے، اور ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک شخص لنگڑا ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تصدیق و تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی قبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی ابتدا میں ادا فرمائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز ادا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا تب بھی اللہ ایک آمی بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا، اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی طرف سے وہ سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئیں گے، اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے۔ لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ ان سے لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبات کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برفر چل کے آنا ہی کیوں نہ پڑے۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزر جانا ہے۔ جیسا کہ آج کل وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جس کی وجہ بظاہر بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کا ترجمہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ جائے، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن ایک گھنٹہ کے برابر، اور گھنٹہ آگ کے شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔
ایسا امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دونوں کے زمانہ میں ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ تھی کچھ نشانیاں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان رہے۔ ہنستے رہیے اور مسکراتے رہیے۔ والسلام۔